मोहतरम वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी साहब, वज़ीर आला KP अफरीदी साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरीज, गवर्नमेंट ऑफिशल्स, आप सबको यहाँ पर दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा अली अल्लाह ताला उनको सईद कामला अता फरमाए। आज हम NEC के इस फोरम पर जमा हैं। तमाम सूबाई वज़ीर आला का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस सारे अरसे में हर मरहले पर मुशावरत की और मामनत की, और इसी तरीके से वफाक ने पूरी दिलजमी के साथ और इंतहाई संजीदगी के साथ सूबों के साथ मुशावरत की हर मामले के ऊपर, और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हमने कौमी फ़ैसले किए। और यही वजह है कि आज हमारी मईशत इसके बावजूद के बड़े बड़े चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ा। आज मैक्रो लेवल पर हमारी मईशत स्टेबल है, लेकिन इसके अंदर अब ग्रोथ की इंजेक्शन एक इंतहाई अहम मरहला है। एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स और इकनॉमिक एक्टिविटी को आगे बढ़ाना, ये आज हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। इस हवाले से सब ने मिलकर कोशिश की कि IMF प्रोग्राम पर हम अमल पैरा रहें, बावजूद के बास बड़े मुश्किल मरहले आए। मिसाल के तौर पर अभी जो हालिया क्राइसिस आया, जो कि अभी तक चल रहा है, उससे जो तेल की कीमतें जो आसमानों पे चली गईं, तो एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस था, बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये मुमकिन नहीं था कि वफाक और सूबे आपस में मिले बगैर इस इंतहाई मुश्किल वक्त को निभा सकते। इस हवाले से भी मैं सूबों का, वज़ीर आला का दिल की अता गहराइयों से मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने भरपूर मावनत की, चाहे वो सिंध है, चाहे वो बलूचिस्तान है या KP है। मगर इस सूबाई मावनत से पहले 128 अरब रुपए वफाक अपने इंतहाई महदूद वसाइल से खर्च कर चुका था। वगरना जो आपने राशनिंग देखी, लंबी क्यूज़ देखी, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान में दूर दूर तक उसका साया तक नहीं था। क्या वजह थी कि चारों सूबों की और वफाक की बामी यगानकत, हमारी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग और टीम वर्क, ये उसका नतीजा था कि पेट्रोल स्टेशन पे लाइनें नहीं लगी, और फिर आवाम की जो तवक्कुआत थी उसके ऊपर पूरा उतरने के लिए हमने हद्दुल मक़दूर कोशिश की। इसी तरीके से मैं अर्ज़ करूँगा कि आज जो हम जिस बजट के हवाले से NEC का ये फोरम जो बैठा है, इस हवाले से पिछले कई हफ्तों से हमारी भरपूर सूबों से मुशावरत जारी थी कि मज़ीद वसाइल हम कहाँ से लेके आएँ, कि आज सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज है वो आपके अपने डिफेंस को, दिफा को मजबूत बनाना। जो आपके जो टेररिज्म है, जिसके ऊपर पूरी कौम कुर्बानियाँ दे रही है, ख़ास तौर पर सूबा KP और सूबा बलूचिस्तान के अवाम, माएँ, बहनें, जवान, बेटे, बच्चे, बच्चियाँ, और उसके साथ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़, हमारी आर्म फोर्सेस के जवान और अफसर, वो दिन रात कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम एक यकजा
دو غالب ہو کر ہم اس دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کریں گے، اس ناصور کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اور مجھے اللہ کہ ان قربانیوں کے نتیجے میں، ہماری باہمی اتحاد اور اتفاق کے نتیجے میں اس کا مکمل صفایا ظہور ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اب معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ میکرو لیول کی جو سٹیبلٹی ہے اس سے عام آدمی کو اس سے کیا سروکار ہے؟ عام آدمی کو غرض ہے امپلائمنٹ سے، پروڈکٹیو ملازمت سے، زراعت میں کس طرح ترقی ہوگی، صنعت میں کس طرح ترقی ہوگی، ایکسپورٹ کس طرح بڑھیں گی۔ تو اور پھر عام آدمی جو ملازم پیشہ ایک جوان ہے، ایک افسر ہے، یا ایک گریڈ 16 کا ملازم ہے، یا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، اس کو ہم کیا ریلیف دے سکتے ہیں؟ اور صنعت کے پہیے کو گھمانے کے لیے، تیزی سے گھمانے کے لیے ہم کیا ریلیف دے سکتے ہیں؟ اس کے لیے وسائل ہمیں درکار ہیں۔ تو تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم نے اپنی گروتھ لے کے آنی ہے، اور جو ہماری جو اکانومی ہے اس کی جو GDP ہے اس میں تیزی سے اضافہ لے کے آنا ہے، تو ہمیں اکانومی میں ایسے انسینٹیوز انجیکٹ کرنے ہوں گے جس سے ایکسپورٹس بڑھیں، جیسے مینوفیکچرنگ وہ ریوائیو ہو اور اکانومی وہ ٹرانسفارم کرے۔ کل رات میں نے خود MD IMF سے بڑی تفصیل سے گفتگو کی۔ She was extremely appreciative of Pakistan's sincere efforts۔ میں آخری بات اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہم نے پورا 1-1.5 مہینہ صوبوں کے ساتھ مشاورت کی، اور اس حوالے سے میں سب سے پہلے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا، مریم نواز صاحبہ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس میدان میں انہوں نے پہلا قدم اٹھایا، اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دیم۔ اس کے بعد میں جناب پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کا، بلاول بھٹو صاحب کا، اور چیف منسٹر سندھ اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے میں جناب آفریدی صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں نوجوان KP کے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں میر سرفراز بگٹی صاحب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ویری گریٹفل اینڈ ویری ڈیپلی ٹچڈ دیٹ وداؤٹ پروونشل اینڈ فیڈرل integration and support we wouldn't have reached this point despite huge challenges where we are۔ اور اب ہمیں آگے بڑی تیزی سے بڑھنا ہے۔ اللہ آپ سب کو ہمت دے۔ God bless you. Thank you very much۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ کے حوالے سے مشاورت اور معاونت پر تمام وزرائے اعلیٰ کا مشکور ہوں۔ وفاق نے ہر معاملے پر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ صوبوں سے مشاورت کی ہے۔ ٹیم ورک کے طور پر پاکستان کے بہترین مفاد میں قومی فیصلے کیے گئے ہیں۔ ملکی معیشت کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ خطے کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ روزگار کے مواقع، برآمدات، معاشی بہتری اور پیداواری صلاحیت بڑھانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ دہشت گردی ہم سب کا مسئلہ ہے۔ ہم سب کو اس حوالے سے مل کر کام کرنا ہوگا، اور ہماری اب تمام تر توجہ معیشت کی بہتری اور برآمدات کے فروغ کی جانب ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں گفتگو۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ روزگار کے مواقع، برآمدات، معاشی بہتری اور پیداواری صلاحیت بڑھانا ہم سب کی مشترکہ طور پر ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ملکی معیشت کو بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ خطے کی موجودہ صورتحال کے باعث تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ روزگار کے مواقع، برآمدات بڑھانا یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ دہشت گردی ہم سب کا مسئلہ ہے۔ ہمیں اپنی پوری توجہ اب معیشت کی بہتری اور برآمدات کے اضافے کی طرف مرکوز کرنی ہوگی۔ وفاق نے ہر معاملے پر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ بات کی ہے، صوبوں سے مشاورت کی ہے۔ ٹیم ورک کے طور پر پاکستان کے بہترین مفادات میں قومی فیصلے کیے گئے ہیں۔ تیل کی قیمتوں کی مد میں عوام کو ریلیف دیا گیا، دنیا کے کئی ممالک میں دیکھنے کو ملی ہے۔ بروقت اقدامات کی وجہ سے پاکستان میں عوام کو پیٹرول بروقت دستیاب رہا ہے، اور ہم نے عوام کی توقعات پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے۔ PTV نیوز